حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ جلال حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی، اس انداز میں جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں، مطلب بیچنا چاہتا ہے یا نہیں۔ باندی اس بات کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا، پھر سے کہو۔ تو حضرت مالک بن دینار نے پھر سے اس سے کہا، کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے، بیچ دے گا یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ اگر وہ بیچ بھی دے تو کیا تجھ سا فقیر اسے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ میں تو تجھ سے بھی بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی ٹھیک رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب گھر واپس پہنچی باندھی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ آقا بھی اس قصے کو سن کر ہنسا، کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ ایک فقیر ایک باندی کو کیسے خرید سکتا ہے، اس کی رقم ادا کیسے کر سکتا ہے، اس کی قیمت۔ جب حضرت مالک بن دینار کو اس کے باندی کے آقا کے سامنے پیش کیا گیا تو آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ تو اپنی باندی کو میرے ہاتھوں بیچ دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں، مطلب باندی میں کیا کیا عیب ہیں جو آپ نے اتنی عجیب اور اتنی کم قیمت رکھی ہے، اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے گند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، ہیج اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، رال اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، اور خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، مطلب اپنے لالچ سے ہی تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ مطلب آقا جو تھا باندی کا، اس سے اگر وہ محبت جتاتی تھی تو کس لیے؟ عیش و آرام کے لیے، پیسے کے لیے، عیش پرستی کی زندگی کے لیے، شان و شوکت کے لیے بس۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اگر آج اس باندی کو تجھ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، یہ کوئی قول قرار پورا نہیں کر سکتی ہے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ اور حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت کی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ 1000 درجہ بہتر باندی اور اس سے کم قیمت کی۔ تو مالک یہ سن کر حیران ہوا کہ اس سے بہتر ہے اور اس سے کم قیمت کی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اس باندی کی قیمت نہایت کم ہے، اور خوبیوں کی اگر بات کی جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور جعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے،
اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اور کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، مطلب سورج سے بھی زیادہ اس میں نور ہے کہ سورج کا نور بھی، سورج کی روشنی بھی دکھائی نہیں دے گی اس کے نور کے سامنے۔ اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے۔ اگر وہ دنیا میں اپنی جیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے میں ٹھسکا محل سرائے ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے۔ تسنیم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موجوں ہے؟ اب دربار میں تو سبھی لوگ تھے، سب نے یہی کہا کہ وہی باندی زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اچھی ہے، جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس کی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت نہایت کم ہے، اور ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعات تہجد کی پڑھ لی جائیں۔ کتنی؟ صرف 2 رکعات تہجد کی رات کو پڑھ لی جائیں، اور تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ مطلب جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی حساب سے ہی ہم چلیں، اپنی خواہشوں کے حساب سے نہیں چلیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے 3-4 کام بتائے، جس میں چوتھا کام تھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو۔ معمولی اخراجات مطلب بہت چھوٹے سے خرچوں سے اپنی زندگی کا وقت گزار لو، ایسا نہیں کہ بہت بڑی خواہشات رکھو۔ اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ اپنی فکر سوچ جو ہے دنیاوی زندگی سے ہٹا کر آخرت کی زندگی کی طرف لگانے کے لیے کہا۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، کیا تو نے ان فقیر کی باتیں سن لی؟ یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ بالکل سچ ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اچھا، تو آزاد ہے، اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال اپنے اپنے حصے کا لے لو، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ مطلب جو باندی کا آقا تھا اس نے سارا مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور نوکروں کو سبھی کو دے دیا، اور جو پردہ تھا دروازے پر ٹنگا ہوا اس نے اپنے کپڑے تک یہاں تک کہ دینے کے بعد میں اس پردے کو اپنے جسم سے لپیٹ لیا۔ اب اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے،
اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا کر کے جیب و جینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ آقا کے ساتھ ہی ہو لی. مطلب اس نے بھی اپنا سارا لباس اور سارا سامان صدقہ کر دیا اور اپنے آقا کے ساتھ ہی ہو لی. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی ان کو دعائیں دیتے ہوئے اس سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے. آخرت کی زندگی کتنی بلند و بالا ہے، لیکن ہم جو غور و فکر کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو ہماری نظروں سے اوزل ہے اور بہت قیمتی ہے اس سے ہم بے خبر ہو چکے ہیں، اور اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.